اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالیوم پس آج ننجی ہم بچا لیں گے، نجات دیں گے کا آپ کو، ببدانی کا، ببدانی بھی ساتھ، بدنی بدن سے، بدن کے ساتھ، کا تیرے، فالیوم پس آج کے دن ننجی کا ببدانی کا، ہم تجھے نجات دیں گے، بچا لیں گے تیرے بدن کے ساتھ ہی، لتکونا، لی تاکہ تکونا تو ہو جائے، لمن اس شخص کے لیے، حلفہ جو بعد میں کا تیرے، آیتن ایک نشانی، لتکونا لمن حلف کا آیا، تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی ہو جائے، عبرت کی نشانی، وَإِنَّ اور بے شک، کثیرم بہت سے، من الناس لوگوں میں سے، ان سے آیاتینا ہماری نشانیوں سے، لغافلون لا ضرور، غافلون غافل ہیں، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیاتِنَا لَغَافِلُونَ اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرعون کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے ایک وعید ذکر کی ہے، جس میں قرآن کی صداقت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی صداقت بھی ہے۔ جب وہ فرعون غرق ہو گیا، اس کا لشکر بھی غرق ہو گیا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ کر دیا، نشان عبرت کے طور پر۔ باقی سارے لشکر کے ساتھ فرعون کی لاش تباہ و برباد نہیں ہوئی، باقی سارا لشکر غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا، مگر عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جسم کو بچا لیا۔ اس آیت مبارکہ میں اسی کا ذکر ہے۔ تو فرمایا فالیوم بس آج ننجی کا بھی مادانی کا، ہم تیرے جسم کو نجات دیں گے، بچا لیں گے، یعنی جس طرح باقی تیرا لشکر غرق ہوا ہے، ان کے جسم تباہ و برباد ہو گئے ہیں، نام و نشان مٹ گیا، اس طرح تیرے کے ساتھ سلوک نہیں ہوگا۔ جس طرح فرعون خدائی دعویٰ کرتا رہا، اپنی قوم پر ظلم کرتا رہا، جبر کرتا رہا، انہیں غلام بنائے رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، ان کی دعوت کو جھٹلایا، رسالت کو جھٹلایا، اللہ کے پیغام کو جھٹلایا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت کے طور پر اس کی لاش کو غرق ہونے سے بچا لیا، نشان عبرت کے طور پر، جس کا آگے ذکر ہو رہا ہے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً تاکہ تو اپنے پچھلوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے، ایک نشان عبرت بن جائے۔ اب دنیا میں جو کوئی سربراہ ریاست آئے، بادشاہ آئے، حکمران آئے، تو وہ اپنے آپ کو کوئی خدا نہ سمجھنے لگے، کوئی اللہ تعالیٰ کے مقابل نہ لے آئے، مخلوق پر ظلم نہ کرنے لگے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تیری لاش کو نشان عبرت بنا دیں گے۔ تو اسی طرح ہوا، وہ اس وقت کے لوگوں نے اس کی لاش جب دریافت ہوئی سمندر سے، دریا سے، تو اس کی لاش کو خنود کر لیا گیا ہے، ممی کو جو احرام مصر ہے عجائب گھر، وہاں اس کی لاش کو
خنود کر لیا گیا ہے، محفوظ کر لیا گیا ہے، اور یہ سارے انسانوں کے لیے ایک نشان عبرت کے طور پر موجود ہے کہ دیکھو یہ وہ بے بس بندہ ہے جو زمین پر خدائی دعویٰ کرتا رہا، بالآخر اس کا کیا انجام ہوا۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری آیات سے ضرور غافل ہیں۔ آیات سے مراد اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانیاں، فرمایا بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی طاقت، اس کے اختیار کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور صرف دنیا میں مست ہو کر اب دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا بہت سے لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ تو یہ فرعون کا واقعہ یہ غفلت سے پردہ اٹھانے کے لیے کافی ہے۔ کوئی سوجھ بوجھ رکھنے والا اگر اس واقعہ پر غور کرے تو اس کی غفلت سے پردہ اٹھانے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 93 اس میں فرمایا وَلَقَدْ، اور بے شک بَوَّأْنَا، ہم نے جگہ دی، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، مبوّع جگہ، صدقن عمدہ، مبوّع صدقن عمدہ جگہ دی۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عمدہ جگہ بخشی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ، وَرَزَقْنَا، اور ہم نے انہیں عطا کیا، من الطیبات، پاکیزہ رزق، وَرَزَقْنَاهُمْ من الطیبات، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، فما پس نہ اختلاف، انہوں نے اختلاف کیا، حتیٰ یہاں تک کہ جاء آ گیا، ہم ان کے پاس، العلم علم، حتیٰ جاءہم العلم، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ پہنچا، علم و دانش آ پہنچی۔ اِنَّا، بے شک، ربا کا، آپ کا رب، یقدی، فیصلہ فرما دے گا، بینہم، بین، درمیان، ہم ان کے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما، ان کاموں میں، کانو، وہ تھے، فیہ، جس میں، یختلفون، اختلاف کرتے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان امور میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو جو انعامات سے نوازا، ان پر اپنا کرم کیا، اپنی نعمتیں انہیں بخشی، اس کا ذکر کیا ہے، اور پھر جو انہوں نے اختلاف کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عمدہ جگہ بخشی۔ عمدہ جگہ سے مراد ہے کہ وہ جو فرعونی لشکر سے چھٹکارا پا کر نکلے تو رب نے انہیں اسی زمین میں سکونت عطا کر دی، مصر کی سرزمین میں ہی، اور وہاں وہ ٹھاٹھ بار سے رہنے لگے۔ اور جو پہلے ان پر ظلم و ستم ہوتا تھا اس سے چھٹکارا مل گیا، امن و امان کی جگہ نصیب ہو گئی، یعنی انہیں سیاسی طور پر استحکام مل گیا۔ اور آگے فرمایا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں
پکیزہ رزق عطا کیا، پکیزہ چیزوں سے رزق دیا کہ وہ ہر طرح کا اپنی مرضی کا اگاتے کھاتے، تو یہ انہیں پکیزہ رزق. پھر من و سلوہ بھی ان پر اتارا گیا، تو یہ اللہ کی طرف سے انہیں کھانے کی نعمتیں بھی دی گئی، یعنی معاشی طور پر بھی انہیں استحکام مل گیا. پہلے والی ان کی صورتحال نہ رہی. اور آگے فرمایا فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، انہوں نے اختلاف نہ کیا حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا. علم سے مراد ہے تورات، اللہ کی طرف سے احکام اترے تورات کی شکل میں، ان کے پاس پیغام الہی آ گئے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام آ گیا، شرک سے بچنے کی تعلیم آ گئی، والدین، رشتہ داروں، اعزاء اقارب، ان کے ساتھ حسن سلوک. پھر یہ سارے جو اس دور کی ضروریات تھی ان کی اقوام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے وہ سارے احکام ان پر تورات کی شکل میں اتار دیے. لیکن پھر کیا ہوا کہ اس پر عمل کرنے میں وہ سست ہو گئے، غافل ہو گئے، جس کا تذکرہ ہم سورۃ البقرہ میں بھی پڑھے ہیں اور بعض اور مقامات پر بھی ہم پڑھے ہیں کہ وہ پس پش سے کام لینے لگے، پس و پیش کرنے لگے اور احکام الہی سے کترانے لگے، اپنے اوپر نافذ کرنے سے کترانے لگے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب علم قطعی ان کے پاس آ گیا، اللہ کی تعلیمات آ گئی، پھر وہ اختلافات میں پڑ گئے، مخالفت میں پڑ گئے. آگے فرمائے ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا. فی ما کانوا فیہ یختلفون، ان امور میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا ان امور میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، یعنی جو کچھ انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو جھٹلایا. پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی دور آیا، حضرت داؤد علیہ السلام ان پر زبور اتری، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بنی اسرائیل میں ان کی بعثت ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی. تو ان کی آپس میں بھی چپکلش شروع ہو گئی، بنی اسرائیل کی باہم، یہود و نصارہ کی. وہ کہنے لگے ہم حق ہیں، یہ کہنے لگے ہم حق ہیں، ہر کوئی اپنے حق ہونے کا دعویٰ کرنے لگا. اللہ کے پیغام کو اپنے اوپر نافذ نہیں کیا، بلکہ ایک دوسرے کا انکار کرنے لگے، ایک دوسرے کی انبیاء کا بھی، ایک دوسرے کی کتاب کا بھی، ایک دوسرے پر جو اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی تعلیمات ان کا بھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن امور میں اختلاف کرتے تھے تو آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی نسبت سے اپنی ربوبیت کا اظہار کیا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کو یہ جو ان کی حقیقت دکھائی جا رہی ہے تو صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت کو بیان فرما دے، ان کو اجاگر کر دے. جس طرح بنی اسرائیل کے اندر تشریف لائے ہوئے نبی برحق تھے، اس طرح یہ بھی نبی برحق ہے اور قرآن بھی برحق ہے. اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 94، اس میں ارشاد فرمایا فَإِن، پھر اگر کنتا تم ہو فی شکین کسی شک میں، مما اس بارے میں انزلنا جسے ہم نے اتارا ہے الیکا آپ کی طرف، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، بس اے سننے والے
اگر تو اس کتاب میں ذرہ بھی شک میں مبتلا ہے جو ہم نے تیری طرف اتاری ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جو تیری طرف اتاری ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ، فَاسْأَل، پس تو دریافت کر، تو سوال کر، الَّذِينَ، ان لوگوں سے، یقرؤون، جو پڑھتے ہیں، الکتابہ، کتاب کو، من قبل کا، تجھ سے پہلے، بس تو اس کی حقانیت کی نسبت ان لوگوں سے دریافت کر جو تجھ سے پہلے اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ لقد، بے شک، جاءک الحق، جاء، آ گئی ہے، کا تیرے پاس، الحق کو حق، من ربی کا، من سے ربی کا، رب تیرے، لقد جاءک الحق من ربک، بے شک تیری طرف تیرے رب کی جانب سے حق آ گیا ہے۔ فلا، پس نہ، تکونن، تو ہرگز ہو، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، فلا تکونن من الممترین، سو تو شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قرآن پڑھنے والے، اللہ کے پیغام سننے والے کو خطاب کیا ہے۔ اس سے مراد تو یہی ہے، فَإِن كُنْتَ، پس اگر تو ہے، اس سے لگتا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا ہے، لیکن بعض مواقع پر قرآن میں ایسا ہوتا ہے کہ خطاب کا صیغہ ہی ہوتی ہے، خطاب کا لفظ ہوتا ہے، مگر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی وساطت سے، آپ کے توسط سے، آپ کے جو امتی ہیں، آپ کے ماننے والے، سننے والے، ان کو خطاب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اسی اسلوب کو اختیار کیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی شک میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ جو پھر قرآن ہو، تو قرآن پر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شک کر سکتے ہیں؟ شک کرنے سے نبوت اور رسالت میں تردد کے، شکوک و شبہات کے دروازے کھل جائیں گے، قرآن کے نزول میں شک ہو جائے گا۔ اس لیے اس میں دراصل حضور کے توسط سے، حضور کی وساطت سے جو قرآن پڑھنے والے ہیں، اللہ کا پیغام سننے والے ہیں، ان کو خطاب ہے۔ تو فرمایا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پس اے سننے والے، جو کچھ تیری طرف ہم نے اتارا ہے، اگر تو کسی شک میں ہے، تمہیں کوئی شک ہے اس میں، اس کی حقانیت میں، اس کی صداقت میں، قرآن کی حقانیت، صداقت میں اگر تمہیں کوئی شک ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھ رہے ہیں، کتاب پڑھتے چلے آ رہے ہیں، فرمایا ان سے پوچھ لو، تورات والوں سے پوچھ لو، انجیل والوں سے پوچھ لو، زبور والوں سے پوچھ لو، جو بھی تم سے پہلے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ان سے سوال کر لو کہ کیا اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری ہے یا نہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری ہیں یا نہیں، فرمایا ان سے سوال کر لو، پوچھ لو۔ پھر آگے فرمایا لقد جاءک الحق من ربک، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ چکا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، کسی شک کی گنجائش نہیں، یہ مبنی بر حق ہے۔ فلا تکونن من الممترین، فلا تکون، سو تو ہرگز بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، ذرہ بر بھی تیرے دل میں، تیری نیت میں شک کی کوئی صورت بھی پیدا نہ ہو، اپنے آپ کو شک سے مبرہ کر لو، کیونکہ جس نظریہ میں، جس عقیدہ میں، جس شک آ جاتا ہے تو وہ پھر ایمان کو متزلزل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان،
کتابیں اس کی حقانیت پر ان میں شک پیدا کر دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس تو ہرگز بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اگلی آیت سے مزید اس مضمون کی وضاحت ہوتی ہے، سورۃ یونس آیت نمبر 95 سے۔ اس میں فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ، اور نہ تو ہو ہرگز بھی، من الذین، ان لوگوں میں سے، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور تو ہرگز بھی ان لوگوں میں سے نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ فَتَكُونَ، ورنہ تو ہو جائے گا، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ فَتَكُونَ من الخاسرین، ورنہ تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مزید وضاحت کر دیا ہے کہ پچھلی آیت میں اور اس آیت میں کون مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ نے کس سے خطاب کیا ہے۔ جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کر دیا کہ حضور تو اس کتاب کی، قرآن مجید کی حقانیت پر کوئی شک و شبہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت کر دی، فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اے سننے والے، حضور کی وساطت سے پھر یہ سننے والے کو خطاب ہے، اے سننے والے تو ہرگز بھی ان لوگوں میں سے نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، یعنی جو اللہ کی آیات کو نظر انداز کر چکے ہیں، اس کے حکام کو نظر انداز کر چکے ہیں، اپنی من مانی تعویلات نکال رہے ہیں، اپنی خواہشات نفسانیہ کے پیچھے چل رہے ہیں، فرمایا اے مخاطب تو ان میں سے ہرگز نہ ہو۔ یہ کتاب قرآن یہ حق ہے، لہذا تو بغیر شک و شبہ کے اس پر ایمان لا اور اس پر عمل پیرا ہو۔ اور آگے فرمایا فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے اس میں کوئی شک و شبہ کیا، کوئی ریب میں آگے، تردد میں آگے، اور اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اس کی تعلیمات کو جھٹلا دیا، تکذیب کر دی، تو فرمایا فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ آیات کے الفاظ ہی بتاتے ہیں کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں، بلکہ آپ کی وساطت سے ہر قرآن پڑھنے والے، سننے والے کو خطاب ہے کہ اللہ کی آیات کو صدق کے دل سے مانو، صدق کے دل سے تسلیم کرو، اس پر عمل کرو، اسی میں نجات ہے، اسی میں خیر ہے۔ اگر شک و تردد میں پڑو گے تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے کما حق ہو ایمان نصیب فرمائے، اپنے کلام پاک پر، قرآن مجید پر کما کو ایمان نصیب فرمائے، ہر طرح کے شک و تردد سے ہماری حفاظت فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔